الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. اس مبارک مجلس میں ہم ایک اور سورت شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ اسراء. اسراء کا میننگ ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، رات میں سفر کرنا. اس صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور معراج کا سفر رات میں ہوا تھا. اس پر سے اس صورت کا نام اسراء رکھا گیا. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رات کے وقت چلنے کا حکم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اسری بعبادی لیلا، موسیٰ رات میں چلو، سفر کرو، مصر چھوڑو. روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، تفسیری روایتوں سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی رات کے وقت پر ایک سفر کیا تھا. اللہ کے نبیوں سے اس طریقے سے رات کے وقت پر دین کے خاطر، اللہ کے خاطر سفر کرنا قرآن حدیث میں موجود ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس سورت کے اندر جو آخری آیت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ اس فضیلت کو آخری آیت کے اوپر بتلائیں گے. ترجمہ سن لو. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت، یعنی پوری رات نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں، مسجد حرام یعنی مکہ میں جہاں کعبہ شریف ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جو پیلسٹائن میں ہے، قدس میں ہے.
جس کے اطراف میں آجو باجو میں ہم نے ہر قسم کی برکتیں رکھی ہے، اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم ان کو ہماری قدرت کی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالی ہر بات سننے والے، ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ یہ ہیں اس سورت کی پہلی آیت کریمہ۔ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب 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 سفر کرایا، زمین سے آسمان، آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش، اس سے بھی آگے کا، اور اس سفر کے اندر اللہ نے عجیب عجیب چیزیں دکھلائی، اپنی قدرت کی عجیب عجیب چیزیں دکھلائی۔ اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو دروازے کے اوپر جو کڑا ہوتا ہے، آج کل دروازے پر ہینڈل ہوتے ہیں، پہلے کڑے ہوتے تھے لٹکتے ہوئے، اس کو پکڑ کے دروازہ کھول بند کرتے تھے، تو وہ کڑا جو دروازہ کھولا اور حضور نکلے تو کڑا ہلنے لگا، وہ ہلنا چالو تھا، ابھی اس کا ہلنا بند نہیں ہوا تھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ حالانکہ دروازہ کھلے بند ہوئے تو چند سیکنڈ کے لیے وہ کڑا ہلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے وقت کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اتنا لمبا چوڑا سفر اس کے اندر ہو گیا۔ چھوٹے سے وقت میں اللہ نے بڑی برکت عطا فرما دی۔ آسمان پر گئے، عجیب عجیب چیزیں دیکھی، اللہ کی قدرت کے عجیب عجیب نمونے دیکھے، اور واپس زندہ سلامت مکۃ المکرمہ آ گئے۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو امامت کرائی، نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تو آپ کا لایا ہوا دین اسلام امام الادیان ہے، تمام مذہب میں سب سے اوپر ہے، اور آپ کی لائی ہوئی مقدس کتاب قرآن امام الکتب ہے، تمام کتابوں کی امام ہے۔ آپ کی پیاری امت امام الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو معراج میں آپ امام الانبیاء ہے، یہ ظاہر ہوا۔ آپ کا دین امام الادیان، آپ کی کتاب امام الکتب، اور آپ کی امت امام الامم۔ سبحان اللہ۔ معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے حالات آئے۔ طائف میں ظالموں نے ظلم کیا، نبی کے قدم سے خون نکلا، پتھر مارے، تالیاں سیٹی بجائی، نبی کا مذاق اڑایا۔ طائف کی تمام تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکۃ المکرمہ آتے ہیں، اور اللہ تعالی عزت عطا فرماتے ہیں معراج کی شکل میں۔ تو طائف کی تکلیف، طائف میں ذلتی محض اللہ کے لیے اٹھائی۔ اللہ نے 2 تحفے عطا فرمائے۔ طائف سے واپس آ رہے ہیں، جناتوں کی جماعتوں نے ایمان قبول کیا۔
مکۃ المکرمہ پہنچے، اللہ نے معراج کی نعمت عطا فرمائی۔ حقیقت ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرو، اللہ اونچا مقام دیں گے۔ من تواضع للہ، جو آدمی اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ رفعہ اللہ، خدا اسے اونچا کرتے ہیں۔ نبی نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی، اللہ نے دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ قرآن میں 3 جگہ کے اوپر معراج کا قصہ ہے۔ ایک یہاں سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی پہلی آیت میں۔ نمبر 2 اسی سورت کی 60 نمبر کی آیت میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اور نمبر 3 سورہ نجم کی شروع والی آیتوں کے اندر۔ سبحان اللہ، جب وحی آنا شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، پھر وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں امامت کرانے آئے۔ 2 دن جبرائیل رہے، کعبہ کے دروازے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، نماز کی ترتیب، نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات، نماز کے ٹائمنگ سکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور معراج کا وقت آیا تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، کیسا مقام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کیسا اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اسی معراج کے سفر میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر دیکھا، پھر آگے چلے دوسرے آسمان پر، تو دوسرے سے پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک الگ الگ نبیوں کی الگ الگ آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں۔ دنیا میں مکۃ المکرمہ میں کعبہ ہے، اس کی اسٹریٹ سیدھی لائن میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے دنیا میں کعبہ بنایا، اللہ نے برزخی زندگی میں 7ویں آسمان کا کعبہ بیت معمور آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاپی ٹو کاپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی، پھر آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ وہاں 4 نہریں پانی کی نکل رہی ہے، 2 ظاہر میں نظر آتی تھی، 2 باطنی تھی۔ ظاہری 2 نہریں پانی کی، دجلہ اور فرات، یہ دنیا میں بھی ہے۔ 2 پوشیدہ اور چھپی ہوئی تھی، ایک کوثر، انشاءاللہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم اس کوثر کا پانی پئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہے سلسبیل، جنت کے اندر یہ ہے، انشاءاللہ اس کا پانی بھی پئیں گے۔ پھر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب، دودھ، شہد کے پیالے الگ الگ دیے گئے۔
حضور نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، سبحان اللہ، فطرت کی طرف گائیڈ لائن ہوئی، جنت دیکھی، جنت میں عجیب عجیب چیزیں دیکھی، جنت میں جبرائیل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز اور ان کے قدموں کی چاپ سنی۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے نہیں آ سکے، آگے بڑھتے تو اللہ کی تجلی ان کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ مکہ سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک براق پر سفر کیا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے رفرف کے اوپر بیٹھ کر کے گئے۔ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اور اللہ کے دربار میں جا کر کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے منہ سے میری زبان کی تمام عبادتیں اللہ آپ کے لیے، میری بدن اور باڈی کی تمام عبادتیں اللہ آپ کے لیے، میرے مال دولت کی تمام عبادتیں اللہ آپ کے واسطے۔ اللہ کے دربار سے جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ قربان جاؤں اس نبی کے قدموں کے اوپر، معراج میں اللہ کے دربار میں بھی صالحین اور نیک بندوں کو اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں۔ یہ آواز حضرت جبرائیل امین نے سنی، ملائکہ نے، فرشتوں نے سنی، انہوں نے جواب میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، 3 تحفے ملے، 50 نماز جو بعد میں 5 رہی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے ختم تک کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی لیے روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لو۔ تیسرا تحفہ ملا، جو اپنے آپ کو کفر شرک سے بچائے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ریٹرن آ رہے ہیں معراج کے سفر سے، تو عجیب عجیب چیز، مکہ والوں کے قافلے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راستے میں ان قافلوں کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روحا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں مکہ والوں کا ایک قافلہ رکا ہوا تھا، ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ وہاں رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ ایک قافلہ ملا ذی طوا نامی جگہ میں، ان کا ایک اونٹ گر گیا تھا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ تنعیم، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، وہاں قافلے کے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ چل رہا تھا، جس پر ایک حبشی آدمی سوار تھا۔ یہ سب مکہ والوں کے قافلوں سے ملاقات ہوئی تاکہ وہ آ کر مکہ میں گواہی دے سکے۔ جبرائیل امین کو اصلی شکل صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر ہے۔ کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کہ جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ صبح میں مکہ والے مذاق اڑا رہے ہیں کہ اوہو، ایک رات میں ایسا لمبا سفر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مان لیا، اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
صدیق کا لقب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی صدیق کا لقب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بعد میں جتنے بھی قافلے آئے تمام قافلوں نے تصدیق کی. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. بالکل سچا قصہ. کتنے انسانوں نے بھی دیکھا اور کتنے انسانوں کو بھی یہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان قافلے والوں نے آ کر کے گواہی دی اور قافلے والوں کو ماننا پڑا. قافلے والوں کی بات مکہ والوں کو ماننی پڑی کہ حقیقت میں یہ معراج کا قصہ ہوا ہے. اور تھوڑی ڈیٹیل سنو، تفصیل سنو. اتنا لمبا چوڑا سفر مکہ سے پیلسٹائن سے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کرسی اللہ کا دربار. لیکن پوری رات نہیں لگی، رات کا ایک حصہ لگا. مکہ سے لے کر کے مسجد اقصی پیلسٹائن کے سفر کو اسرا کہتے ہیں اور ساتوں آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں. معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی. ایک سیڑھی لائی گئی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. اس سیڑھی کے ذریعے سے یہ لمبا چوڑا سفر کیا. اللہ نے اتنے عجیب، اتنے عزت والے، اتنے بڑے سفر کو قرآن میں بیان کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بخلیلہ، ایسا نہیں کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ. بتلانا یہ تھا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جاوے. اور اتنا لمبا سفر ہوا، معجزہ ہوا، تو کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو عیسائی لوگوں کو وہم ہو گیا کہ وہ خدا ہے. اللہ نے فرمایا ہم ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچے لے جاتے ہیں. جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے اس سے بھی آگے لے جاتے ہیں. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے بندے ہیں. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ باڈی اور روح دونوں کو مل کے عبد کہتے ہیں. یعنی اللہ نے بیداری میں جاگتے میں یہ سفر کرایا. خواب نہیں تھا، خواب میں بھی معراج ہوئی، لیکن یہ معراج جاگتے ہوئی، بیداری میں ہوئی. اس لیے تو اللہ نے فرمایا سبحان، بہت تعجب والا سفر، بڑا عجیب و غریب سفر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دینے لگی کہ آپ یہ واقعہ کسی کو نہ سنائے ورنہ لوگ آپ کو اور زیادہ جھٹلائیں گے. ابھی تو لوگ جھٹلا ہی رہے، آئندہ بھی لوگ آپ کو جھٹلائیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ لوگوں کو سنایا. مکۃ المکرمہ سے براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے. دروازے کے قریب میں براق باندھ دیا، مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعت نماز عطا فرمائی. پھر ایک سیڑھی لائی گئی، 7 آسمان کے اوپر تشریف لے گئے. وہ سیڑھی عجیب و غریب تھی. آج کل مشین والی سیڑھی ہوتی ہے جس میں آدمی صرف کھڑا رہ جائے، اوپر چلا جاتا ہے. الیکٹرانک سیڑھی، لفٹ ہوتی ہے آج کل.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب قسم کی وہ سیڑھی لائی گئی تھی. اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں پر تشریف لے گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ براق پر بیٹھے اور براق سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھا. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم ملے. پھر اس کے آگے ایک میدان میں پہنچے جہاں تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز سنائی دے رہی تھی. سدرۃ المنتہا کو دیکھا. یہ ایک بیر کا درخت ہے، بورڈی. اس رات میں اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا. اس بیری کے اوپر سونے کے پروانے، الگ الگ رنگ کے پروانے گر رہے تھے، پتنگیے گر رہے تھے. پوری بیری کے اوپر اللہ کے فرشتے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے تھے. اور ایک گرین رنگ کا، ہرے رنگ کا رف تکیہ آیا، اتنا بڑا، جس نے 7ویں آسمان کے اوپر جو افق ہے، کھلی جگہ ہے، پورے اس کو گھیر لیا تھا. ہرے رنگ کی پالکی، ہرے رنگ کا مسند، اس کے اوپر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. اسی سفر میں جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی. سبحان اللہ، عجیب و غریب یہ قصہ ہو گیا. ایک اور بات اس کی عجیب سنو. بخاری شریف میں قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کو ایمان کی دعوت کا خط لکھا. ہرقل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا تو آپ کے حالات کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا. قدرتی بات، مکہ سے ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے ہیں، سسرا باجی، اس وقت پر وہ وہاں موجود تھے. قیصر روم نے، ہرقل نے ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے. بخاری شریف کے اندر پوری اس کی ڈیٹیل ہے. مسجد علی صورت کے اندر جو ماہانہ ہماری بخاری شریف کی حدیث کی مجلس ہوتی ہے، اس میں وہ قصہ پورا ڈیٹیل میں موجود ہے، ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. اور بخاری شریف کا سبق جو باڈولی دارالاحسان میں اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو وہ پورا قصہ سننے کو ملے گا. ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولے، لیکن وہ جھوٹ بات نہیں بول سکے. ایک دم ابو سفیان کو ایک بات یاد آ گئی کہ میں معراج کا قصہ ہرقل بادشاہ کو سناؤں. وہ اس قصے کو سن کر کے نبی کو جھٹلا دیں گے. تو ابو سفیان نے قیصر روم ہرقل بادشاہ کو کہا کہ وہ نبی تو یوں کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مکہ سے نکل کر یہ آپ کی جو مسجد ہے بیت المقدس وہاں پہنچا اور صبح ہونے سے پہلے مکہ بھی آ گئے. اس وقت ہرقل قیصر روم بیت المقدس اپنی منت پوری کرنے کے لیے چل کے آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر جب ایروپلین، ہیلی کاپٹر کوئی چیز نہیں تھی،
اتنا لمبا سفر کہ مکہ سے کوئی آدمی پیلسٹائن مسجد اقصی جاوے اور پھر ریٹرن مکہ آ جاوے، اور رات کے تھوڑے وقت میں، یہ بات ماننا بہت مشکل تھی۔ اسی لیے ابو سفیان نے جان بوجھ کر کے یہ قصہ ہرقل روم کو سنایا، بادشاہ کو سنایا۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ قصہ سنایا تو بیت المقدس کا، ایلیا کا سب سے بڑا عالم ہرقل قیصر روم بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب سے بڑا عالم، عیسائی عالم کہہ رہا ہے، بادشاہ سلامت، مجھے اس رات کی خبر ہے جس رات میں وہ نبی مسجد اقصی تشریف لائے تھے۔ جب یہ بات عیسائی پادری کی زبان سے سنی تو فوراً ہرقل قیصر روم نے ان کی طرف دھیان دیا، پوچھا، پادری جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ نبی یہاں مسجد اقصی آئے تھے؟ وہ پادری نے پوری بات سنائی کہ میری عادت ہے کہ روزانہ رات کو بیت المقدس کے تمام دروازے بند کرتا ہوں، پھر سونے کے لیے جاتا ہوں، یہ روزانہ کی میری عادت ہے۔ ایک رات میں اچانک یہ ہوا کہ میں نے بیت المقدس کے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا، تو میں نے اپنے اسٹاف کو بلایا کہ آؤ آؤ یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ سب نے مل کے کوشش کی، پھر بھی دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ ہم نے پوری طاقت لگائی، ہم کو ایسا لگا کہ ہم پہاڑ کو ہلانا چاہتے ہیں، لیکن دروازہ ہلا نہیں۔ کاریگر بلائے، بڑھئی بلائے، نجار بلائے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ دروازے کے اوپر بلڈنگ کا، عمارت کا، دیوار کا وزن آ گیا ہے، صبح میں اب اس کے لیے کوئی راستہ سوچیں گے کہ کیسے دروازہ بند کریں، جیسے کہ ہمارے دروازے کے اوپر والی دیوار کا لوڈ آ جاوے تو پھر دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ رات کو دروازہ کھلا رکھ کے سب چلے گئے۔ صبح ہوئی، آئے دروازے پر تو دروازے کے پاس ایک پتھر کی چٹان کے پاس کچھ گرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی جانور رات میں باندھا گیا ہے، اصل میں وہ پتھر تھا، بڑی چٹان جس میں ایک سوراخ تھا۔ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں نبیوں نے اپنے براق کو اس سوراخ کے ساتھ باندھا ہے، جانور کو باندھا ہے، لیکن لمبے زمانے سے کوئی نبی نہیں آئی، اس لیے اس سوراخ میں مٹی بھر گئی تھی، وہ سوراخ بند ہو گیا تھا۔ لیکن آج صبح میں آ کر کے دیکھا تو وہ سوراخ کھلا ہوا تھا، مٹی بالکل صاف تھی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج رات یقیناً یہاں کوئی آیا ہے، کوئی اللہ کے نبی آئے ہیں، اس لیے کہ اس پتھر کی چٹان کے ساتھ نبی ہی اپنے جانور کو باندھتے ہیں، اور آج رات کوئی نبی آنے والے تھے، اس لیے وہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ قدرتی نظام تھا۔ اس لیے مجھے معلوم ہے، اور یہ رات وہی رات تھی جو رات معراج کی رات بتلائی جاتی ہے۔ پھر اس پادری نے کہا کہ اس نبی نے اس رات میں ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے، اور بھی بہت ساری ڈیٹیل بتلائی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک پادری کو بھی معلوم تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، آپ مسجد اقصی پہنچے، اور مکہ کے قافلے راستے میں ملے، وہ تو الگ گواہی پکی۔ اب ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رجب کا مہینہ 27ویں رات معراج ہوئی،
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ربیع الاخر کے مہینے میں معراج ہوئی۔ مکی زندگی میں معراج ہوئی، ہجرت سے پہلے معراج ہوئی، ہجرت سے 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے معراج ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کی دونوں بزرگی والی مسجد معراج میں آئی۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کعبہ، وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اور دوسرے نمبر کی مسجد یعنی اس زمانے کے اعتبار سے، اس لیے کہ مسجد نبوی بعد میں بنی، مسجد اقصی وہاں تک سفر ہوا، پھر آگے 7واں آسمان کا۔ کعبہ کی جگہ کو اللہ نے پوری زمین سے 2000 سال پہلے بنایا۔ کعبہ کے پائے 7ویں زمین کے نیچے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے سامنے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان، وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اور ملک شام سیریا تک یہ سفر ہوا۔ یہ پورا ملک شام برکت والا علاقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے لے کر کے فرات ندی تک پوری زمین برکت والی بنائی ہے، اور اس میں پیلسٹائن کی زمین کو اللہ نے خاص تقدس، برکت، پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ یہی تو وہ مبارک جگہ ہے جہاں پچھلے نبیوں کا قبلہ ہے، پچھلے نبیوں کا قیام یہاں رہتا تھا، پچھلے نبی دفن ہوئے، اور وہاں بہترین ندیاں، پانی کے چشمے، جھرنے، بہترین پھل فروٹ، بہترین آب و ہوا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم تم جبل لبنان پر چڑھو، لبنان پہاڑ پر چڑھو، دور 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 تک دیکھو، تمہاری نظر کو دور دور تک ہم پہنچائیں گے، جہاں تک تمہاری نظر پڑے گی ہم اس پوری زمین کو مقدس، برکت والا، پاکیزہ بنا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل لبنان پر چڑھ کر دور 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 تک دیکھا، اللہ نے پورے علاقے کو برکتی بنا دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر پڑ جائے تو زمین برکتی بن جاتی ہے، تو انسان پر اللہ کے نیک بندوں کی نظر بنے تو انسان فرشتہ صفات بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ملک شام، تو تمام شہروں میں میرا بہت چنا ہوا، پسند کیا ہوا علاقہ ہے، ایریا ہے، اور میں تیری طرف اپنے چنے ہوئے سلیکٹڈ منتخب بندوں کو بھیجوں گا۔ دجال آئے گا، پوری دنیا میں فتنہ کرے گا، لیکن 4 مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی اور مسجد کوہ طور۔ یہ ہے پیارے